مجھے پتا تھا کہ یہ اعتراض آئے گا. میں نے پہلے ہی یعنی ایک آئینی درخواست متفرق درخواست دائر کر دی تھی آئین کے آرٹیکل 187(2) کے تحت. اس کا تحت اختیار جو ہے وہ اختیار اسلام آباد یعنی ہائی کورٹ کا اختیار ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ نے اس سارے معاملات کو دیکھنا ہے. اور اس پہ رجسٹرار آفس نے آج فائل نہیں کی. رجسٹرار آفس نے فائل نہیں کی. تو آج یہی کہا ہے کہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ فائل کر کے تو ساتھ لگا دینا ہے. میں نے ایک تو 12 جولائی کا آرڈر میں نے پڑھ کے بتایا اور پھر 14 سپتمبر کا جو کلیریفیکیشن آئی ہے وہ ساری پڑھ کے بتائی ہے. اور میں نے وہاں اسٹیبلش کیا ہے کہ الیکشن کمیشن جان بوجھ کے بار بار ڈیلیبریٹ، یہ لفظ سپریم کورٹ کے ہیں کہ وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. یہ مخصوص رجسٹروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. الیکشن کمیشن کا پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے. تو میں نے کہا وہ تو اٹارنی جنرل بھی ہے، وہ تو ایڈوکیٹ جنرل بھی ہے، آڈیٹر جنرل بھی ہے. یعنی یہ کر کے کہ وہ کانسٹیٹیوشن باڈی ہے تو آئین سے ماورا ہو جائے گی، بالکل نہیں ہے. الیکشن کمیشن نظر آ رہا ہے اور بار بار ڈیفائنس کر رہا ہے. ایک دفعہ نہیں، بار بار جو ہائی کورٹوں کے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے ڈیفائنس کر رہا ہے. اور اس پہ جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کے ریمارکس تھے کہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. میں نے کہا نہیں، اس کا دوسرا راستہ آئین کا آرٹیکل 187(2) ہے. اور یہ بھی بتایا کہ یہ 13 مئی سے میں نے پٹیشن دائر کی ہے کہ اگر پارٹی سمبل لینا جو ہے وہ کالعدم ہو جاتا، اگر پارٹی سمبل والا معاملہ ختم ہو جاتا. اور وہ جو سپریم کورٹ نے بعد میں آگے کہا ہے، یہ جان کے لٹکاتے رہے الیکشن کمیشن. 13 مئی سے لے کر آج ہم سپتمبر میں آگے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. وفاقی حکومت جواب داخل نہیں کر رہی. وفاقی حکومت جواب داخل کرے اس میں تاکہ ہم اس کو بحث کر کے مکمل کریں. اب کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہر چیز سامنے آ چکی ہے اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ چکی ہے. مخصوص نشستیں جو ہیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. اگر وہ ڈیکلیریشن کسی نے دی ہے نہیں دی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ والی مخصوص نشستیں کوئی دوسری سیاسی جماعت لے نہیں سکتے. آئین کا آرٹیکل 51 اور 106 بڑا واضح ہے اور کلیئر ہے. تو اس کے اوپر بیٹر سٹیٹمنٹ فائل کرنے سے انکار کر دیا. یعنی وفاقی حکومت نے بھی یعنی فیصلے پر وہ عمل درآمد نہیں کر رہے. آج نیت واضح ہو گئی. الیکشن کمیشن بھی اس فیصلے پہ یاد عمل درآمد نہیں کرنا چاہتا. نیت واضح ہو گئی. تو اگلی پروسیڈنگ ہمارے پاس توہین عدالت کی ہے اور توہین عدالت کی پروسیڈنگ ڈیفینیٹلی ہم لے کے جائیں گے. دوسرا جو بہت اہم معاملہ ہے وہ ابھی سپریم کورٹ کے اندر دائر کر دی ہے. آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دائر کر رہی ہے میں نے، محمد احمد خان بچر صاحب نے، اعجاز شفیع صاحب نے، شیخ امتیاز محمود اور سول سوسائٹی سے عبداللہ ملک صاحب کی طرف سے کہ جو آئینی ترامیم ہے اس کا مقصد آئین پاکستان کی شکل بگاڑنا ہے اور یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. اور نہ ہی کو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی یہاں کوئی جن ملکوں میں بنی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہاں کے معروضی حالات اور ہیں. ہمارے پاس سب سے بڑی مثال انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے. ان جگہوں پہ کوئی بھی یعنی ایشیا کے اندر بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن کوڈ کا کوئی کانسیپٹ ہے. ابھی وہ کانسٹیٹیوشن کوڈ آلریڈی آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ہے، آئین فراہم کر رہا ہے. اسی طرح 199 کے تحت موجود ہے. پھر جو ججز کی عمر بڑھانے کی بات کی ہے، یعنی جیسے قاضی فاضی صاحب کو فائدہ دینے کے لیے 65 سے 68 سال کی، یہ ہو نہیں سکتا. یہ آئین اجازت نہیں دیتا اس بات کی، لیکن آپ زبردستی بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. پھر آئین کے تحت آرٹیکل 17 کے تحت وہی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ کو اختیار دینا پارٹی پہ بین لگانے کے حوالے سے. وہ والی بات آرٹیکل 63 میں لوٹ مار، یعنی آپ پیسے دیں اور ووٹ خرید لیں. آرٹیکل 63 میں جو ترمیم کی ہے وہ بھی مساق جمہوریت. اور یہ ایک بات بڑی واضح کہی ہے کہ جتنی یہ ترمیم کا مساق جمہوریت کا شور ڈال رہے ہیں یہ مساق جمہوریت نہیں ہے. مساق جمہوریت میں یہ نہیں کہا گیا تھا جو یہاں کیا جا رہا ہے. یہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بات یہاں لکھ دی ہے. پھر اس کے علاوہ جو کوئی ادارہ اگر اٹھا لیتا ہے آدمی کو تو آرٹیکل 199 کے تحت کہا گیا کاغذن لے سکتے ہیں. آرٹیکل 8 کو ریٹنڈنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں اور اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے کہ یہ کانسٹیٹیوشن پیکج جتنا بھی ہے یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. جتنی بھی ترامیم ہے یہ اگر اور دوسرے جو بات بڑی واضح ہے ایک اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، سپریم کورٹ بار نے کل ایک سیمینار کیا اور وہ عوام اس کو کوئی نہیں مانتے. وہ سپریم کورٹ بار نے وجہ ہے پاکستان بار کونسل اور انہوں نے مل کے ایک حکومتی ایجنڈا لے کر گئے ہیں. حکومتی اگر اتنا شوق تھا تو پہلے لے کے آتے. اب جب عوام سامنے آ گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں وکلا اس کے سخت خلاف. ترامیم اگر اچھی ہوں، بہتر ہو اور اس کا مقصد یہ ہو کہ آئین کو ایک اچھی شکل میں بنانا ہے تو بالکل ترمیم میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا بحیثیت وکیل
میں اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان میں سے کوئی ایک ایسی ترمیم ایسی نہیں ہے کہ جس کو سپورٹ کیا جا سکے۔ کانسٹیٹیوشن کوڈ جس طرح سے بنانا چاہتے ہیں وہ بالکل آپ آئین پاکستان 1973 کی شکل بگاڑ دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ویلکم کرے گی ایسی ترامیم کو جو عوام کے لیے ہو، ان میں سے ایک بھی ترمیم ایسی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود بتا رہے ہیں، ایم کیو ایم دیکھ لیں، جمعیت علماء اسلام دیکھ لیں، کسی نے نہیں کہا کہ عوام کے لیے ترامیم کی گئی ہے۔ حضرت صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف بلاول بھٹو